السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 13 کا خلاصہ۔ آغاز میں نفس امارہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تو یہاں نفس امارہ کا ذکر ہے۔ یہ ایسا نفس ہے، ایسا انسان کے دل کا ایک ملکہ اور ضمیر ہے جو انسان کو گناہ پر ابھارتا رہتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس سے بری قرار نہیں دیتا، مجھے بھی نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم کیا تو ساری تعریف اللہ کی ہے، میری اس میں کوئی خوبی یا میری تعریف نہیں۔ کمال عاجزی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اپنی تعریف نہیں کی۔ یہ بات اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر کے دی، جس میں 7 موٹی گائیاں اور 7 پتلی گائیاں دیکھی تھیں، 7 گندم کے سٹے دیکھے خشک اور 7 تر و تازہ دیکھے تھے، اس وقت ایک زبردست تعبیر پیش کی، جس تعبیر کو پیش کرنے سے اس وقت کے تمام معبر لاجواب ہو گئے تھے۔ تو بادشاہ نے اس حکمت بھری تعبیر کو سننے کے بعد یہ کہا کہ ایسے قیدی کو فوراً رہا کر دیا جائے کہ اتنا حکمت و دانائی رکھنے والا، علم رکھنے والا، عقل رکھنے والا شخص اسے جیل میں ڈالا ہوا تو اسے نکال لو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ میں اس طرح جیل سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے معاملے کی پوری تحقیق نہ ہو کہ میرا قصور تھا یا نہیں، یا جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے تو انہوں نے کیوں کاٹے تھے۔ عورتوں کو طلب کیا جاتا ہے، وہاں عورتیں بیان دیتی ہیں، حتیٰ کہ زلیخا بھی بیان دیتی ہے کہ میں نے یوسف پر الزام لگایا تھا اور میں نے برائی کی دعوت دی۔ یوسف تو بالکل سچا، پاک اور صاف انسان ہے اور وہ بالکل اپنی عزت کو بچائے رکھا اس نے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں ان عورتوں کو ذلیل کروں اور اپنی کوئی تعریف کرواؤں، بلکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں یہ ظاہر کر سکوں کہ میں نے طوطی فار جو میرا مالک تھا، جس کے گھر میں رہتا تھا، میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور ہر شخص کی طرح میرے ساتھ بھی نفس امارہ گناہ پر آمادہ کرنے والا نفس موجود ہے، لیکن جسے اللہ چاہے اس پر رحم کر کے اسے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرمائی تو میں بچ گیا۔ یہاں تک تو بات تھی یوسف علیہ السلام کی۔ تو اس کے بعد بادشاہ اور زیادہ یوسف علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا، اس کے دل میں بہت زیادہ عزت اور احترام جناب یوسف علیہ السلام کے لیے ہو گیا، اس لیے کہ وہ صرف ان کو عقل مند، دانا، علم والا نہیں سمجھ رہا تھا۔ اب اسے پتہ چلا کہ یہ کردار کے انتہائی پاک اور انتہا درجہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے آپ کا بہت اچھا استقبال کیا اور درجے میں یہ کہا کہ مکین امین، آپ آئندہ سے ہمارے پاس رہنے والے امانت دار کے درجے پر ہیں۔ استخلصہ لنفسی، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے لیے خاص کرتا ہوں، یعنی میں آپ کو اپنا خاص الخاص وزیر یا مشیر رکھتا ہوں، آپ میرے پاس مقرر ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ہی وزیر خزانہ بھی مقرر کیے گئے، کیونکہ حفیظ علیم کی صفت آپ میں تھی کہ آپ بڑی اچھی حفاظت کرنے والے اور اچھی طرح حساب کتاب رکھنے والے، جاننے والے تھے، آپ وزیر بن چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائیوں کا ذکر فرمایا کہ آپ کے بھائی بھی قحط سے تنگ آ کر غلے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مصر میں آ پہنچے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، جس طرح کہ ایک اچھا انسان اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب ان کا اناج وغیرہ لاد دیا تو ان کی قیمت بھی ان کے بوروں کے اندر رکھوا دی، اور پھر یہ بھی حالات پوچھ لیے کہ کتنے آپ بھائی ہیں اور کتنے لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک بھائی پیچھے ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اسے بھی لے کے آنا جو پیچھے ایک بھائی ہے، آپ دیکھتے نہیں میں کتنا اچھا عزت احترام کرتا ہوں، کتنی اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں،
اور پھر ہر شخص کو ایک بوری جو ملتی ہے، اگر وہ ایک اور آئے گا تو ایک زائد بوری آپ کو ملے گی۔ تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ جب آؤ تو پھر اگلی بار آپ اس کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ پھر آپ کو بھی گندم نہیں دی جائے گی۔ اس طرح پھر جب یہ سب لوگ واپس گئے تو اپنے گھر جا کے اپنے والد کو یہ باتیں بتائیں، اور ساتھ کہا کہ اگر ہمارا بھائی بنیامین بھی ہمارے ساتھ جاتا تو ایک بوری اور زیادہ مل سکتی تھی۔ قحط کے زمانے میں دانہ دانہ قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا یہ سوچا کہ یہ بھائی بھی ساتھ جائے تو ایک بوری اضافی مل جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، رہنے دو، جتنا لائے ہو اتنا ہی ٹھیک ہے، اسے میں نہیں جانے دوں گا، اسے میں نے پاس ہی رکھنا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ بادشاہ نے، یعنی کہ عزیز مصر نے، جو کہ یوسف علیہ السلام ہی تھے، انہوں نے اس بات کی پابندی عائد کی ہے کہ جو بھائی پیچھے گھر میں ہے اسے بھی لے کے آنا ہے، ورنہ تم کو کسی کو گندم نہیں دی جائے گی۔ اس طرح پھر ان سب نے جناب یعقوب علیہ السلام کو اعتماد میں لینا شروع کیا۔ جب بورے کھولے، ان میں سے پیسے نکل آئے، رقم نکل آئی، تو پھر یہ اور ایک ذریعہ بن گیا کہ جلدی واپس جا کے اور اناج لے آنا چاہیے تاکہ قحط کے اندر اناج کی قلت سے نقصان نہ ہو، تو اناج زیادہ جمع ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ جانے کے لیے اپنے بھائی بنیامین کے لیے اپنے والد سے منت سماجی کرنے لگے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کس طرح تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ تم نے پہلے یوسف کو لے کے گئے تو اس وقت جھوٹ بولا، تو جھوٹ والے کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ بنیامین کو لے جانے دیں، تو باپ نے پچھلی بات کو یاد کر کے پچھلا واقعہ اور معاملہ ذہن میں رکھتے ہوئے اعتماد ہی نہیں کیا۔ لیکن اب معاملہ خطرناک صورت حال اختیار کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے ان سے ایک پکا عہد لیا، اور عہد لینے کے ساتھ اس بات پر تدبیر بھی دی کہ تم نے عہد تو اللہ کے نام پر کیا ہے کہ حفاظت کرو گے، ایک تدبیر اختیار کرنی ہے تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب وہاں مصر پہنچو تو مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونا، تو یہ تدبیر بھی اختیار کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں پکڑ لیا گیا یا ان کو پہچان لیا گیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور باقی سب لوگوں کو الگ بٹھا دیا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں اور تو میرا بھائی ہے۔ تو اس بات پر ایک گمشدہ بھائی کو مل جانا کتنا بڑا ایک خوشی کا موقع بن جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے پاس بنیامین کو رکھنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی کہ ان کے بورے کے اندر ایک پیالہ جو سونے کا پیالہ تھا وہ رکھ دیا گیا۔ تو جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو ان کی تلاشی لی گئی اور بتایا گیا کہ آپ کے پاس کسی نے پیالہ بادشاہ کا چوری کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ خود چوری واپس کر دیں۔ وہ پیالہ واپس کر دیں گے تو آپ کو اس پر انعام ملے گا اور گندم مل جائے گی۔ لیکن کوئی بھی چوری کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی وہ پیالہ دینے کو تیار تھا۔ آخرکار تلاشی لی گئی اور تلاشی پر یہ پوچھا گیا کہ کیا سزا ہونی چاہیے جس سے یہ پیالہ مل جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کنعان کے اندر تو یہ قانون ہے کہ جس سے چوری کا مال ملے اس کو ہی رکھ لیا جاتا ہے غلامی کے لیے اور اپنے پاس اس کو رکھ لیا جاتا ہے۔ تو بنیامین کے بورے میں سے وہ پیالہ نکل آیا، تو اس طرح بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس رکھ لیا گیا۔ باقی لوگ منت سماجت کرتے رہے، رہائی کی تدبیریں کرتے رہے، بہت ساری آفر کرتے رہے، بہت سارے اپنے والد کے حالات سناتے رہے کہ وہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور بہت دکھی اور صدمہ والے ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو ظلم قرار دیتے ہوئے نہیں چھوڑا۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ لوگ واپس جانے لگے مایوس ہو کر، تو ان میں سے جو سب سے بڑا تھا تقریباً لاوی اس کا نام ہے، وہ کہنے لگا کہ میں تو والد کا سامنا نہیں کر سکتا، میں نے عہد کیا تھا کہ میں بنیامین کو صحیح سلامت واپس لاؤں گا، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ تو پھر وہ بھی ادھر ٹھہر گیا۔ اب گویا کہ 3 لوگ مصر میں رہ گئے، یوسف علیہ السلام، بنیامین اور لاوی، یہ 3 ادھر رہ گئے اور باقی لوگ واپس گئے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا جا کر کہ وہاں آپ کے بیٹے نے چوری کی جس کی بنا پر ان کو گرفتار کر لیا گیا،
तो याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा पहुंचा, बहुत दिल दुखी हुआ कि पहले ये लोग मेरे पास से यूसुफ को लेकर गए थे तो उस वक्त भी इन्होंने एक ऐसी बात सुनाई, और अब बिन्यामीन को लेकर गए हैं और मुआहदा भी करके गए हैं, इसके बावजूद बिन्यामीन को मेरे पास वापस नहीं लाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम इस सदमे पर फरमाते हैं, या सफ़ा अला यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दुख ताज़ा हो गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते हुए रोने लगे, और इसके साथ बिन्यामीन का दुख भी शामिल हो गया। और तीसरे नंबर पर जो बड़ा बेटा एक वापस नहीं आया, ये अब पता नहीं था कि वो पीछे क्यों रह गया है या कोई उसके साथ भी हादसा पेश आ गया और मुझे सच नहीं बताया जा रहा। इतना बड़ा गम यूसुफ अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को लाहिक हुआ, हत्ता कि रोते रोते वबयद्दत ऐनाहु, उनकी आंखें सफ़ेद होगी, यानी वो नाबीना हो गए। फिर अक्सर रोते रहते थे तो घर के लोग कहने लगे कि आप ना रोया करें, इतना रोते हैं, जिसकी बिना पर आप या तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे या फिर आप हलाक हो जाएंगे, ना रोया करें। तो याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क़ाला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपने अल्लाह के सामने अपनी शिकायत रखता हूँ, अपना दुख रखता हूँ, अपनी परेशानी और गम रखता हूँ, मैं तो अपने अल्लाह के साथ ही हर वक्त इस गम को बयान करता हूँ। यहाँ तक हमारा पहला हिस्सा था इस खुलासे का कि याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अपने आप पर और अपने मामलात पर बेबस होकर पैगंबर अपने रब के सामने रोता जाता है, रोता जाता है, रोता जाता है, और अपने रब से ही मदद का तलबगार है, अपने रब के सामने ही मोहताज बनकर और बेबस होकर अपने रब के दरबार के अंदर मदद का तालिब है। तो दूसरा हिस्सा शुरू होता है हमारा कि फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को दोबारा मिस्र भेजा कि जाओ और तीनों को तलाश करो, वहाँ यूसुफ को भी तलाश करो, बिन्यामीन को भी तलाश करो, उस भाई को भी जो पीछे रह गया है लावी, उसको भी तलाश करो। तो फिर चल पड़ते हैं और अनाज की भी ज़रूरत पेश आ जाती है, तो इसके लिए घर में कोई पैसा नहीं, कोई खोटे सिक्के थोड़े से मिले और मामूली सा कुछ सामान, चमड़े वगैरह या ऊन वगैरह जानवरों की थी, वो लेकर, जो बिल्कुल खोटी कीमत कह सकते हैं, वो लेकर जब बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और कहा कि हमारे पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, ये आप ले लीजिए और हम गरीबों पर सदका कर दीजिए। सदक़े की दरख्वास्त की तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर की इस हालत पर तरस और रहम आ गया। तो फिर फरमाने लगे, हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ व अख़ीही, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया था? इस सवाल पर ये सब लोग चौकन्ना हो गए और बादशाह की तरफ देखने लगे कि यूसुफ का नाम लेकर इस तरह हमसे क्यों पूछा जा रहा है। तो गौर करते हुए कहने लगे, इन्ना का लानता यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। और फिर इस पर फरमाया कि ये अल्लाह का एहसान है, उसने मुझ पर एहसान किया है और मुझे इस दर्जे तक पहुँचाया है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, हकीकत ये है जो भी तक़वा इख्तियार करता है और सब्र से काम लेता है तो अल्लाह ताला ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं फरमाता। तो दो खूबियाँ यानी दो नेकियों का नाम लिया, एक तक़वा और एक सब्र। पता चला इंसान तक़वा करे तो इसमें सख्तियाँ भी आती हैं, इम्तिहान भी आते हैं, बड़ी सारी इंसान के लिए परेशानी आती है। तो तक़वा इस बात का हक रखता है कि उसके साथ फिर सब्र भी करने वाला इंसान बने। जब सब्र नहीं करेगा तो तक़वा बाकी नहीं रह सकेगा, क्योंकि मसाइब तो आएंगे, तक़वा के रास्ते में मसाइब आते हैं, तो उन पर सब्र करने के साथ तक़वा भी कायम रहता है और इसका अजर भी कायम रहता है और आइंदा के लिए मुस्तकबिल के हालात भी अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद ये सवाल था कि अब भाई यूसुफ हमारे साथ क्या करेगा? हमने तो बहुत ज़्यादती की और बहुत हद तक हमने ज़्यादती की है। आज ये ताकत वाला है, कुदरत वाला है, बादशाही वाला है, अब हमें क्या सज़ा देगा? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं अपने भाइयों पर किसी तरह की कोई सरजनिश करने वाला नहीं हूँ, मुझे किसी तरह का कोई इस पर आपसे बदला लेना नहीं है। मुआफ़ कर दिया अपने भाइयों को। और ये वही लफ्ज़ हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो मक्का के सारे जालिम लोग, सारे सरदार लोग आपके सामने गर्दनें झुकाए हुए खड़े थे और कह रहे थे कि
آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا خاندان، آپ کے والد سب اچھے تھے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے کہا تھا، میں بھی آج وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن میں تم پر کسی طرح کا کوئی بدلہ انتقام لینے والا نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا، کوئی تمہارے لیے سرزنش اور شکوہ شکایت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور والد کے پاس پہنچاؤ، جب یہ قمیض ان کے آنکھوں پر چہرے پر ڈالی جائے گی تو اس کے ساتھ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، تو اس قمیض کے ذریعے ان کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ لہٰذا یہاں سے ایک بھائی قمیض لے کر نکلا، تو اس کے قمیض لے کر جانے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کو خوشبو کا احساس دلا دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں کہنے لگے کہ اگر تم مجھے دیوانہ یا سٹھیایا نہ سمجھو تو مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سارے کہنے لگے کہ کتنے سال گزر چکے، اب اس کی خوشبو کس طرح ہو سکتی ہے؟ فرمانے لگے مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر کار جب وہ سوار یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہ قمیض چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اس قمیض کو چہرے پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ اس طرح پھر یہ پیغام دے دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام مل چکے ہیں، یہ ان کا قمیض آیا اور انہوں نے ہمیں مصر میں بلایا ہے کہ سب اہل خانہ کو ساتھ لے کر مصر میں آ جائیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سچ ہوا، اور پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری آل اس طرح مصر میں پہنچی۔ تو پھر آخر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے جب سب کو دیکھا کہ سجدہ ریز ہو چکے ہیں اور میرا والد اور میری والدہ بھی، تو وہاں پھر اپنے والد سے عرض کرنے لگے، اے والد گرامی، یہ وہی خواب ہے جو اللہ نے مجھے بچپن میں دکھایا تھا، آج اس کی تعبیر میرے سامنے سچ کر کے دکھا دی ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے اللہ تیرے اتنے احسان کہ تو نے مجھے بادشاہی عطا کی، اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے باری تعالیٰ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا حمایتی اور ساتھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفانی مسلمہ، میری گزارش ہے، میری فریاد ہے کہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس کے بعد ہمارا خلاصہ کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورۃ الرعد مکیہ۔ سورت کا نام الرعد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر جس طرح توحید کو تفصیل سے بیان فرمایا اور زبردست دلائل دیے، اسی طرح اس سورہ کے آغاز میں توحید کے زبردست دلائل دیے گئے، اور یہ سارے دلائل تذکیر بآیات اللہ ہیں، اللہ کی خاص نشانیاں، قدرت کی نشانیاں، ان کے ذریعے توحید کو ثابت کرنا کہ یہ صرف ایک اللہ نے بنائی ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ کوئی بنانے میں، نہ ان کی ملکیت میں، نہ ان کو چلانے یا ان کے معاملات کو درست طریقے سے رکھنے، کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کرتے ہوئے آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، عرش کا ذکر فرمایا، سورج چاند کی تسخیر کا ذکر فرمایا، زمین کا اور اس پر پہاڑوں کا ذکر فرمایا، نہریں جاری کرنے کا، پھر جو زمین پر پھل پیدا کیے جوڑا جوڑا ہر قسم کے ذائقے کے لحاظ سے، ان کا ذکر فرمایا، پھر رات اور دن کا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، پھر زمین پر جو ٹکڑے اور قطعے بنائے ہیں جو دیکھنے میں ساتھ ساتھ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے تاثیر، ان کے ذائقے، ان سے جو پھلوں اور اناج کے پیدا ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ اسی طرح باغات، انگور کے، کھجور کے اور کھیتی باڑیاں، ان کا ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا ان سب کا پانی تو ایک جیسا ملتا ہے لیکن دیکھ لیں رنگ بھی الگ ہیں، ذائقے بھی الگ ہیں، پھل پھول بھی الگ ہیں، اور ان کی قد و قامت بھی الگ ہے، سائز بھی الگ ہیں۔ یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کا جو نزول ہے قرآن کے ذریعے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن کئی لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور کئی قبول نہیں کرتے،
اور اس پر مختلف ذائقے یعنی مختلف اعمال ہیں، لوگوں کے عمل مختلف ہیں، جبکہ ہدایت ایک اللہ کی طرف سے ایک ہی آ رہی اس کے رسول کے ذریعے، اس کی کتاب کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس بات پر تعجب ہے، یہ لوگ آپ پر تعجب کرتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد اٹھنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کی بات پر تعجب ہے کہ یہ بات تو شروع سے ہوتی آ رہی ہے اور کائنات کے اندر دیکھی بھی جا سکتی ہے کہ کتنی چیزیں جو پیدا کرنے کے لیے زمین میں ڈالی جاتی ہیں وہ مٹی میں مٹی ہو کے اس جیسی چیز کتنے گنا بڑھ کر وہ پیدا ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو کے گلے میں جہنم کا توق ڈالا جائے گا اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوں گے جو آخرت کا مذاق اڑاتے اور آخرت کو نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے، تو فرمایا کہ ہر مادہ جو بھی حاملہ ہوتی ہے اس کا حمل یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، حالانکہ شروع میں تو مادہ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو حمل ہے یا نہیں۔ یہ مادہ انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، ہر طرح کی مخلوقات میں، تو اللہ تعالیٰ کو حمل کا علم کس وقت شروع ہوا، پھر حمل کا کم ہونا، حمل کا زیادہ ہونا، یہ بھی ساری کنڈیشنز اور سارے احوال، حالتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ تو چھپی چیزوں کو اور ظاہر چیزوں سب کو اچھی طرح خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو جاننے کا بیان کر کے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم بات کرتے ہو یا دل میں چھپا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو زبان سے ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کے وقت چلنے والے کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور رات کے وقت کہیں کوئی چھپ جاتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کی صفت بیان فرمائی اس پارہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برق اور رعد کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو بادلوں کے اندر بجلی پیدا کرتا ہے اور بجلی کی چمک دکھاتا ہے، جس سے ایک طرف تو بارش کی امید اور طمع پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف اس بجلی کے گرنے اور چمک کی وجہ سے ایک دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ رعد کہتے ہیں کڑک کو، تو یہ کڑک اس سورہ کا نام بھی رعد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کڑک کو اور زوردار آواز کو یوں بیان فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ یہ جو کڑک ہے یہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا اور توحید بھی آیت اللہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، ان چیزوں کو بنانے میں بھی کوئی نہیں اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے، اور کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے یہ ساری کائنات کی چیزیں بنائی ہوں اور ان کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق کی ہر بات کا، چھپی ڈھکی کا، ظاہر کا علم بھی رکھتا ہو۔ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہمارے خلاصہ کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد مشرکین کی خبر لی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ پھر بھی شرک کرتے ہیں اور کمزور ترین مخلوق کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایک یا دو صفت یا صفت کا کچھ حصہ ان میں شامل کر کے تو ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح ان سے محبتیں اور ان کے ساتھ تعلقات شروع کر رکھے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی برحق ہے، اللہ تعالیٰ کو سے دعا کرنا، پکارنا، فریاد کرنا، یہ صرف اسی ذات کے لیے حق اور سچ ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بالشیء، اور دنیا کے لوگوں سن لو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی اس پکار کو قبول نہیں کرتے اور کچھ بھی قبول نہیں کرتے، ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کباسط کفیہ الی الماء، سوائے اس کے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر کھڑا ہو جائے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے،
تو پانی کنویں میں ہے یا پانی دریا میں ہے، سمندر میں ہے، انسان دور کھڑا یہ کہہ رہا ہو کہ پانی میرے منہ میں آ جا، تو وہ پانی اس طرح کبھی منہ میں نہیں آتا۔ وما ہوا ببالغیہ، جس طرح پانی منہ میں آنے والا نہیں ہے، اسی طرح وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ کافر لوگ اللہ کے علاوہ جو اوروں کو پکارتے جا رہے ہیں، ان کی دعا، ان کی پکار بھی رائے گاں، ضائع اور خراب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگتے تھے، ان کو پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ جن کو پکار رہا ہے وہ قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبردست مثال دی، اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب آسمان و زمین کا رب اللہ ہے تو پھر اس کے سوا تم اور اولیاء کیوں بناتے ہو، اور اولیاء کو کیوں پکڑ لیتے ہو، اور اپنے حمایتی کیوں بناتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعتراض فرمایا کہ اتنا بڑا پروردگار چھوڑ کر، اتنا بڑا طاقتور زبردست قہار جبار ذات کو چھوڑ کر، رحمان الرحیم کو چھوڑ کر تمہیں ضرورت کیا ہے کسی اور کی؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی تمہیں ضرورت ہے؟ کیا اللہ سے تمہارے کام نہیں ہو رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے وہ اولیاء بنائے، ان کو تم پکار رہے ہو جو اپنے آپ کے لیے نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ زبردست دلیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا زیادہ اللہ کے ہاں برا اور بے دلیل ہے، کہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ زندہ ہیں، مردہ ہیں، سب کے سب خود محتاج ہیں، اور وہ اپنی ذات کو زندگی میں بھی نفع دینے پر قادر نہیں اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بھی کوئی اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں اور نفع دینے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کی بات، انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات کو پکارا جا رہا ہے کوئی بھی نفع نقصان کا اپنے پاس اختیار نہیں رکھتا ہے۔ کتنی زبردست دلیل دی! اگر اسی بات پر غور کر لیا جائے تو انسان شرک سے بچ جاتا ہے اور شرک کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال دی، جیسے ایک بارش آسمان سے ہو تو پانی اکٹھا ہو جائے، جب پانی اکٹھا ہوتا ہے اس پر جھاگ آ جائے، جھاگ کے اوپر سب گند مند اکٹھا ہو جائے تو پانی نیچے چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ایسے ہی ہے، اصل جو پانی نیچے ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اوپر جھاگ ہی جھاگ چڑی ہوئی ہے، جب جھاگ چھٹ جائے گی تو اصل پانی باقی رہ جائے گا، وہ اصل چیز ہے پانی۔ تو فرمایا حق کے اوپر جو باطل کی جھاگ، مشرکوں کی جھاگ چڑی ہوئی ہے، یہ آخر کار جھاگ ختم ہوگی تو حق نتھر کر سامنے آ جائے گا اور حق جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ یہ تھا ہمارا چوتھا حصہ۔ اب ہم پانچواں حصہ بیان کرتے ہیں، سورہ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم، کیونکہ یہ بھی مکی سورہ ہے تو اس کے اندر بھی توحید کو بیان فرمایا، اور توحید کو بیان کرتے ہوئے تذکیر بایام اللہ بیان فرمایا، یعنی سورۃ الرعد میں اللہ نے اپنی قدرتوں کے ساتھ توحید سمجھائی، اور یہاں قوموں کی تباہی، بربادی اور ان پر آنے والے عذاب کی وجہ سے، ان کی سزا اور عبرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توحید بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ موسیٰ اور فرعون کے بارے میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو دعوت توحید دی اور فرعون نے جو کچھ کیا، یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی پھر ساری قوموں کا ایک مجموعی اعتراض بیان کیا ہے کہ ان سب قوموں نے جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، ایک کی بات پکڑ رکھی تھی، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے انسان ہو، اور دوسری بات ساتھ ہی کہتے تم ہم سے ہمارے باپ دادا کا راستہ بند کرنا چاہتے ہو، ہمیں باپ دادا کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہو۔ تو پیغمبروں نے جواب میں فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن یمن علی من یشاء، ہم تم جیسے انسان ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر دیا ہے۔ انسان ہونے میں ہم تم جیسے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں نبوت دے کر، رسالت دے کر بہت بڑا احسان فرما دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر شروع ہو گیا کہ ارشاد فرماتے ہیں باری تعالیٰ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اے باری تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، یہ بت عقیدے کو تباہ کرتے، دنیا آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا جگہ ویرانے کے اندر تیرے حکم پر ٹھہرایا ہے، اب میں نے اس لیے ٹھہرایا کہ یہاں تیرا گھر بننا ہے اور یہ نمازی بن جائیں گے۔ کتنی پیاری سوچ اور کتنی پیاری نیت ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ لوگوں کے دل میری اس اولاد کی طرف مائل فرما، اے اللہ یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔
اے اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد دعا فرماتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھے نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری اور میرے والدین کی بخشش فرما اور سب مومنوں کی بخشش فرما قیامت کے دن۔